نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے جو تمام قرآن مجید کی آیات کی بنیاد ہے۔ اللہ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دیں۔ بنیادی بات کا جاننا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ بنیادی بات کے علاوہ جزیات یعنی جزوی بات کا فائدہ کوئی نہیں حاصل ہوتا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بنیادی بات چھوڑ دیتا ہے اور ٹومکٹائیاں تعلیم کے اندر، علم کے اندر مارتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں ناقص العلم، جس کی کوئی بات کا فائدہ نہیں ہوتا بلکہ ایسا بڑا نقصان ہوتا ہے جاہل کی بات کو علم کے طور پر لینا جو کہ جزوی ہوتی ہے کہ بندہ مارا جاتا ہے۔ بنیادی بات کی مثال جو دین ہمیں دیتا ہے وہ میں آج آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ ایک جرم آنکھ کا ہے، ایک جرم کان کا ہے، ایک جرم زبان کا ہے۔ یہ علیحدہ جو جرم ہے نا، یہ جزوی جرم ہے۔ کوئی ڈاکٹر کے پاس گیا آنکھ کا علاج کروانے، کوئی ڈاکٹر کے پاس گیا ہے کان کا علاج کروانے، یہ جزوی علاج کروا رہا ہے۔ اور ایک گیا ہے موت کا علاج کروانے، مرنے لگا ہے، وہ سارا جسم ہی اس کا بیمار ہو گیا۔ فَاتَّبِعُونِی کے اندر ایک بات بس ہے، جس نے اس بات کو اپنا لیا وہ ٹھیک ہو جائے گا، پورے کا پورا ٹھیک ہو جائے گا۔ اور جس نے ایک بنیادی بات فَاتَّبِعُونِی کو چھوڑ دیا، کہیں اس کی آنکھ بیمار ہو جائے گی، کہیں کان بیمار ہو جائے گا، پورا وجود بیمار ہوتے ہوتے ایک دن آئے گا پورا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رزق حرام نہ کھانا، اس کی وجہ یہ ہے کہ پورا جسم جو ہے وہ جہنم کے اندر عذاب کے اندر مبتلا ہوگا۔ آپ نے کوئی چیز ایسی کھا لی تھی جو صدقے کی تھی، یا کوئی ایسا لقمہ کھا لیا تھا جو شبہ والا تھا، جب تک آپ نے اسے نکال نہیں دیا آپ کو چین نہیں آیا۔ اتنا برا آپ کا حال ہو گیا تھا کہ ایسے لگتا تھا جیسے آپ یہ لقمہ نکالتے نکالتے خود ہی ختم ہو جائیں گے، لیکن آپ باز نہ آئے۔ نکالنے کے بعد کسی نے کہا ایک لقمہ ہی تو تھا، حضور آپ کی جان جا رہی تھی۔ فرمایا بات لقمے کی نہیں ہے، بات یہ لقمہ جا کے جب میرا وجود بن جائے گا یہ تب کی بات ہے۔ یہی تو دنیا ہے جس میں ہم نیکی جو کر رہے ہیں یہ اللہ سے بخشش چاہ رہے ہیں اور جہنم کے عذاب سے بچ رہے ہیں، اور جدھر ہم بچ نہیں رہے، گناہ کر رہے ہیں، حرام رزق کھا رہے ہیں، کسی کا حق مار رہے ہیں، ادھر ہم نے اپنے ہاتھ سے خود ہی اللہ سے توبہ چھوڑ دی ہے،
ہم نے اپنے ہاتھ سے خود ہی جنت چھوڑ دی ہے. ہم نے کیا کیا ہے؟ وہ جو خود کیا ہے کل کو وہی قیامت والے دن اللہ دکھائے گا کہ بیما کا سبت ایدیہم، یہ تیرے ہاتھوں کی کمائی ہے. وہ ادھر ہی تو مزہ آتا ہے گناہ چھوڑنے کا، ادھر ہی تو مزہ آتا ہے نیکی کرنے کا. وہ گناہ جب چھوڑتا ہے یہ آنکھیں بچ جاتی ہیں، یہ کان بچ جاتا ہے، یہ زبان بچ جاتی ہے، یہ وجود کے اعضاء بچ جاتے ہیں. اور جب بنیادی نیکی بندہ کرتا ہے، فتح بیونی بنیادی نیکی کرتا ہے، اللہ اکبر، سرتا پاؤں یہ سارے کا سارا جو ہے یہ اللہ کا ولی کامل ہو جاتا ہے. ظاہر باشرہ باطن با خدا، یہ کسی نے جانا ہے. یہ سنا تو ہر ایک نے ہے کہ فارسی کے اندر فرمایا گیا ظاہر باشرہ باطن با خدا. یہ سننے والا بھی کوئی کمال پا گیا؟ نہیں، یہ جو ہو گیا ہے یہ کمال پا گیا ہے. اور یہ ہو گیا ہے ہر کوئی ہو سکتا ہے. یہ امی ابا ملے تو کوئی ہو گیا ہے، یہ اللہ کا بندہ ملے تو کوئی اللہ کا بندہ ہو گیا ہے، یہ اللہ ملے تو کوئی اللہ والا ہو گیا ہے، یہ نبی رسول علیہ السلام ملے تو کوئی نبی رسول والا ہو گیا. ایسے بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ ایسے کوئی نہیں ہو سکتا. اس نے تو جرم کیا ہے کہ کان سے سنا ہے، وجود نیک نہیں ہوا. اس نے تو جرم کیا آنکھ سے دیکھا ہے، وجود نیک نہیں ہوا. اس نے تو جرم کیا ہے زبان سے بولا ہے، وجود نیک نہیں ہوا. فتح بیونی کی ضرورت ہے. یہ اللہ کا بندہ یہ قلم بناتا ہے، یہ اللہ کا بندہ گلی جو ہے نا لکڑی کی کھیلنے والی وہ بناتا ہے. پھر گلی سے جس طرح کھیلتا ہے، کوئی کھلاڑی مارتا ہے ٹولہ اور کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے، اس طرح وہ شیطان کو ایسا ٹولہ مارتا ہے، نفس کو ایسا ٹولہ مارتا ہے، اسے گمراہ کرنے والا جو اس کو ایسا ٹولہ مارتا ہے کہ وہ کہیں پھر نظر نہیں آتا. یہ ضروری ہے، ان باتوں کا جاننا ضروری ہے. یہ نہ ہو کہ ہم آنکھ کو بچائیں تو کمال پا جائیں، ایسا نہیں ہوتا. یہ آنکھ اس کی بچی ہے، یہ کان اس کا بچا ہے، یہ زبان اس کی بچی ہے، یہ ہاتھ پاؤں اس کے بچے ہیں جس نے اپنے دل کو فتح بیونی کے اندر منور کر لیا ہے. اس فتح بیونی کا جاننا بڑا ضروری ہے. میں عرض کرتا ہوں، آئیے فتح بیونی کے اندر پہلی بات جو جانیں وہ یہ ہے سنت. لوگ سنت نہیں جانتے. مولوی صاحب جو سنت جانتا ہے وہ میٹھا کھانا سنت جانتا ہے. میں اور آپ جو سنت جانتے ہیں مسواک کرنا سنت جانتے ہیں، داڑھی رکھنا سنت جانتے ہیں. جو اللہ سنت جانتا ہے، جو اللہ کا نبی سنت جانتا ہے، جسے سنت اللہ کہا جاتا ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، ادھر سے سنت کی تعلیم ہے. جب سنت کی تعلیم اللہ دیتا ہے تو اپنا حکم وہی بھیجتا ہے. اسے ان باتوں کو حفظ کر لو، یہ باتیں ہمیں بچانے والی ہیں. جس کو ان باتوں کا نہیں پتہ ہوگا قسم خدا کی وہ بچ نہیں سکتا. وہ شیطان کے شکنجے میں آ گیا ہے، پھائی میں آ گیا ہے، جال میں آ گیا ہے. جب اللہ پروردگار اپنی سنت کا پتہ بتاتا ہے، اپنا حکم وہی بھیجتا ہے. حکم میں اللہ پروردگار کا علم ہوتا ہے. جو اللہ پروردگار نے ہمیں حکم میں بتایا ہوتا ہے، جو حکم کو مانتا ہے سنت اللہ، اللہ کی سنت کو مان لیتا ہے. یہ اللہ نے اپنے علم میں ہمیں بتایا ہے. اللہ کے علم تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. جیسے ہی حکم مان لیتا ہے اللہ کا، سنت اللہ میں داخل ہو گیا، بچ گیا. اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. یہی حکم وحی کا جو ہے میرے اور آپ کے پاس نہیں آیا. یہ کس کے پاس آیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے. آپ کو اللہ پروردگار اپنے حکم کی تعلیم میں وہ علم دے دیتا ہے، تزکیہ میں وہ علم دے دیتا ہے جو اللہ پروردگار
کا علم ہے. اب علم میں حکم بھیجا، سنت کا پتہ ہو گیا، حکم نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھیجا. آپ نے علم کی تعلیم تزکیہ میں ہمیں حکم دے دیا. اب اس حکم میں کیا آ گیا؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئی. یہ سنت رسول سنت اللہ ہے. اب یہ دو سنتیں ہمیں ملی. یہ دو سنتیں ہیں فاتبعونی، کہ جو اتباع کرتا ہے نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اپناتا ہے، اس نے اللہ کی سنت کو اپنایا ہے. اب نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام سنت میں وہ ساری چیزیں پسند فرماتے ہیں جو اللہ پروردگار پسند فرماتا ہے، اور اللہ پروردگار کی سنت جو ہے، اب وہ سنت رسول کی سنت میں ہمیں اللہ کی ساری پسندیں مل جاتی ہیں. اور جو اس پسند کو نہیں جانتا، اس محبت کو نہیں جانتا، اسے کیا پتا کہ یحببکم اللہ کیا ہے، کہ جب کوئی سنت پہ عمل کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اور اللہ اس سے محبت نہیں کرتا، وہ اللہ سے لاکھ محبت کرتا ہے. اسے کیا پتا محبت کیسے ہوتی ہے؟ محبت جفیاں پا کے ہوتی ہے کہ منافقت سے ہوتی ہے؟ جفیاں پا کے تو ہوتی ہے، لیکن جفیوں میں وہ دل بھی آپس میں سنت کے اندر ہونے چاہیے. یہ نہ ہو کہ وہ دل سنت میں نہ ہو، اتباع میں نہ ہو. ویسے جفیاں کیا پا کر، زنا کر کے بھی وہ جفی نہیں ہوتی. وہ تو اللہ میری توبہ، وہ حرام ہے جو فاتبعونی کے خلاف میں ہمیں بتایا جاتا ہے. پہلی یہ دو سنتیں جان لو. ایک اللہ کی سنت ہے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. جو سنت ہمیں علم الہی اور علم مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے واصل کرتی ہے. اس کے بعد میں اور آپ ہیں. اسے کہتے ہیں امت مرحومہ. امت مرحومہ جب فعل میں عمل بجا لاتی ہے تو یہ بھی سنت ہوتی ہے. فعل میں عمل بجا لاتی ہے یہ بھی سنت ہوتی ہے. اسے فطری سنت کہا گیا ہے، یہ بھی نہیں بدلتی. اور جب امت مرحومہ حلال عمل نیت سنت میں کرتی ہے، کیونکہ علم میں نہیں، امت مرحومہ کی بات ہو رہی ہے. حلال عمل جو کہ حکم میں بھی ہے، جو کہ تعلیم میں بھی ہے، یہ ان کا علم ہے. کن کا؟ اللہ کا اور اللہ کے نبی کا علم ہے. اب جب امت مرحومہ حلال عمل نیت میں کرتی ہے تو یہ بھی سنت ہے. مثال کے طور پر ہجرت پر جانے والا ہجرت پر جاتا ہے، حلال عمل میں جاتا ہے، حرام عمل نہیں کرتا، اور نیت اس کی کیا ہوتی ہے؟ ہجرت. یہ بھی سنت ہو جاتا ہے. ماں باپ جب سنت ادا کرتے ہیں تو یہ فعل بھی ہوتا ہے اور عمل بھی ہوتا ہے. عمل حرام نہیں ہوتا، حلال ہوتا ہے. اس کی تابعداری کرنا سنت کی تابعداری کرنا ہوتا ہے. اور جو ماں باپ کے عمل کو جو حلال ہے اسے نہیں اپناتا، نہیں کچھ جانتا، اسے نہیں پتا ہوتا، اس نے سنت فاتبعونی سنت کو چھوڑا ہے. اور جو مومن کے عمل کو دیکھتا ہے، اس کی نیت کو نہیں دیکھتا، اس کے عمل حلال کو نہیں دیکھتا، وہ بھی اپنی جان پر ظلم کرتا ہے. وہ بھی فاتبعونی نہیں جانتا. مولوی ضرور ہے، شیخ ضرور ہے، پتہ نہیں کیا سے کیا ضرور ہے، لیکن اسے فاتبعونی کا علم نہیں ہوتا. فاتبعونی کے اندر پورا وجود، پورا باطن، پورے کا پورا مومن جو ہے وہ داخل ہے کہ یدخلون فی دین اللہ، کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں. آنکھ کو داخل کرنے والا، کان کو داخل کرنے والا، زبان کو داخل کرنے والا، وہ تو فاتبعونی کے اندر آیا ہی نہیں ابھی تک. اسے تو پتہ ہی نہیں ہے فاتبعونی کی چیز کا نام ہے. آئیے پھر دیکھیے فاتبعونی میں اللہ پروردگار کی چاہت ہے، جس سے اللہ محبت کرتا ہے. اللہ اپنے آپ سے بھی محبت کرتا ہے.
اپنی مخلوق سے بھی محبت کرتا ہے، اپنے دوستوں سے، اپنے ولیوں سے بھی محبت کرتا ہے، اپنے نبی رسولوں سے بھی محبت کرتا ہے، اپنے حبیب جس سے محبت کی جاتی ہے، حبیب اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے، یہ محبوب اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے، خلیل اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے، اس کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے خلیل سے راضی ہونے میں لگا ہوا ہے کہ بیٹے کو ذبح کرو، یہ کرو، وہ کرو، وہ کرو، اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بھی راضی کرنے میں لگا ہوا ہے، اور نبی رسول علیہ السلام بھی اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے۔ یہ کس میں ہو رہا ہے؟ محبت میں ہو رہا ہے۔ حقیقت اگر سنت ہے، اس حقیقت کی حقیقت محبت ہے، یہاں بات ختم ہو جاتی ہے۔ یحببکم اللہ کیا ہے؟ محبت۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبیوں سے، رسولوں سے، فرشتوں سے، ولیوں سے، مومنین، ماں باپ سے، مومنین سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی سنت۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی جب سنت ہے تو یہ اللہ کی سنت ہی تو حقیقت ہے، ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ ہماری محبت میں اور اللہ کی محبت میں، ہماری محبت میں اور نبی رسول کی محبت میں یہ فرق ہے کہ جب اللہ محبت کرتا ہے تو اپنے علم میں محبت کرتا ہے۔ یہ بنیادی اللہ کی محبت ہوتی ہے کہ بس یہی میری بنیاد ہے۔ اور جب نبی رسول علیہ السلام اسی سنت محبت پر عمل کرتے ہیں جو اللہ کرتا ہے، تو نبی رسول علیہ السلام کو جو اللہ نے حکم تعلیم تزکیہ میں علم، اپنا علم الہی عطا کیا ہوتا ہے، آپ اس میں محبت کرتے ہیں۔ سنت پہ عمل ہو رہا ہے نا۔ اس کے بعد اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، مومنین ہیں، مومنات ہیں، وہ بھی محبت کرتے ہیں۔ ایک محبت کرتا ہے، فعل کے اندر عمل بجا لاتا ہے، فطری محبت ہوتی ہے، ماں باپ جیسے کرتے ہیں، یہ فطری محبت ہوتی ہے۔ ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے جو فعل کے اندر بھی کرتا ہے، اور تعلیم تزکیہ میں جو اسے علم کی عطا ہو گئی ہوتی ہے، اس علم میں بھی سنت پر عمل کرتا ہے۔ اللہ کی جو سنت ہے، اللہ کے نبی کی جو سنت ہے، میرے پیر و مرشد کی جو سنت ہے، وہ تعلیم تزکیہ میں بھی اللہ کا بندہ جو ہے وہ سنت پر عمل کرتا ہے۔ اسی طرح ایک مومن ہے، ایک مومنہ ہے، وہ جہاد پہ جاتا ہے، جہاد پہ جاتی ہے، وہ ہجرت پر جاتا ہے، ہجرت پہ جاتی ہے، وہ کوئی دین کی بات پر عمل کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس سنت ظاہری کوئی نہیں ہوتی، سنت ظاہری کوئی نہیں ہوتی۔ اب جس کے پاس سنت ظاہری کا عمل کوئی نہ ہو تو اس کے پاس اپنا عمل تو ہوتا ہے نا۔ اب وہ اپنے عمل میں جب سنت پر عمل کرے گا تو کیا ہوگا؟ اس کی جو نیت میں سنت ہوگی وہ لی جائے گی۔ عید میلاد النبی ہے، یہ میرا اور آپ کا عمل ہے، خوشیاں کرتے ہیں، پتہ نہیں کون سی خوشیاں کر رہے ہیں۔ عمل حلال ہونا چاہیے، اس میں حرام نہ ہو، عمل حلال ہونا چاہیے، اور نیت میرے نبی رسول کی محبت کی سنت ہونی چاہیے۔ یہ ہے وہ باتیں۔ فاتبعونی جب تک کوئی نہیں جانتا، اسے نہیں پتہ ہوتا کہ وہ اپنی جان پر کتنا بڑا ظلم ڈالتا ہے۔ آنکھ کو تو بچاتا ہے لیکن آنکھ نہیں بچ سکتی جب تک وہ رزق حلال نہ کھاتی ہو۔ کیسے بچے گی؟ کان نہیں بچ سکتا جب تک وہ رزق حلال نہ کھاتا ہو۔ زبان نہیں بچ سکتی، بچ کر میں بچ نہ سکا۔ نظر کرم رحمت نے کچھ کم نہ کیا، میں مصیبت میں پڑا تھا، میں اپنے آپ کو برے حال میں دیکھ رہا تھا، آقا نے بچایا، بس آقا نے بچایا کہ میں بچ گیا، ورنہ بچ نہیں سکتا بندہ۔ اب آئیے اس بات کو جانیں کہ کوئی پوچھے کہ فاتبعونی کیا ہے تو یہ جانو کہ رزق حلال کھانا یہ فاتبعونی ہے، کسی کا حق نہیں مارنا، یہ بنیاد ہے۔ جب کسی کا حق نہیں مارو گے
تو حق اس کا جانو گے. جب جانو گے تو جانا پہلے ہوگا, علم پہلے ہوگا, عمل بعد میں کیا ہوگا. فاتبعونی کے اندر سنت پہلے جانی ہوگی اور سنت پر عمل بعد میں کیا ہوگا. اب یہ سارے کام کر کے آ جاؤ. سنت پر عمل کیا, اس میں سے ایک بھی چھوڑ دو, سنت کو چھوڑ دیا. یہ سنت کو چھوڑنے والا وہ ہے جو سنت اللہ میں اللہ جس سے محبت کرتا اس سے یہ محبت نہیں کرتا. یہ سنت کو چھوڑنے والا وہ ہے جو سنت رسول میں اللہ کے نبی محبت جس سے کرتے ہیں اس سے محبت نہیں کرتا. اب آگے چلو, جس سے ماں باپ محبت کرتے ہیں اس سے محبت کرو. اب آگے چلو, جس سے سائیں جی محبت کرتے ہیں اس سے محبت کرو. جس سے مومن محبت کرتا ہے اس سے محبت کرو. جس سے مومنہ محبت کرتی ہے اس سے محبت کرو. آپ سے پوچھے یہ کیوں ان سے محبت کریں؟ اس لیے کہ یہ اللہ پروردگار سے محبت کرتے ہیں کہ یہ سنت ہے, اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے, یہ اللہ کی سنت ہے. اللہ کے نبی سے یہ محبت کرتے ہیں کہ یہ سنت ہے, اللہ کے نبی سے محبت کرنا, اور اللہ کے نبی ان سے محبت کرتے ہیں کہ یہ سنت ہے. ماں باپ ان سے محبت کرتے ہیں کہ یہ سنت ہے, اور یہ اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں کہ یہ سنت ہے. بیوی شوہر سے محبت کرتی ہے کہ یہ سنت ہے, اور شوہر بیوی سے محبت کرتا ہے کہ یہ سنت ہے. بتائیے یہ سنت آ گئی نا. اگر کوئی سنت کو نہیں جانتا, یہ حلوے کھا کھا کے سنتیں بتاتا ہے, اسے کیا پتہ حضور جی یہ جو آپ کہہ رہے ہو, جس نظر سے آپ دیکھ رہے ہو میلاد کو, جس نظر سے آپ دیکھ رہے ہو حرام کو, نہ اس طرح حرام نکلتا ہے نہ اس طرح میلاد نکلتا ہے. یہ دونوں چیزیں علیحدہ ہیں. یہ میں نے سنت کی طریقہ جو آپ کو بتایا یہ فاتبعونی. اب ایک نئی بات سن لو, نئی بات نہیں ہے, پرانی ہے, لیکن ہمارے آپ کے لیے ہو سکتا ہے نئی بات ہو. سنت کا بھی پتہ ہو گیا کہ اللہ کی سنت کیا ہے, نبی رسول کی سنت کا بھی پتہ ہو گیا کہ نبی رسول علیہ السلام کی سنت کیا ہے, سائیں جی کی سنت کا بھی پتہ ہو گیا کہ سائیں جی کی سنت کیا ہے, ماں باپ کی سنت کا بھی پتہ ہو گیا, اور مومن اور مومنہ اس کی سنت کا بھی پتہ ہو گیا. اب یہ حلال نظر آئے, عمل میں آخری سنت کا یہ بتایا ہے کہ عمل میں حلال ہونا چاہیے اور نیت سنت کی ہونی چاہیے, یہی بتایا. اب یہ نئی بات نئی نہیں ہے, ہو سکتا ہمارے لیے نئی ہو. عذر میں حرام ہوگا, حرام عمل ہوگا, عذر میں حرام عمل ہوگا, باطن میں وہ حلال ہوگا. اللہ نے اسے حلال کر دیا. اس لیے کسی کا حرام بھی مولوی صاحب نظر آ رہا ہے نا تجھے, وہ عذر میں جائز ہوگا. عذر اس کو پتہ ہے کہ میں بیٹھ کر نماز کیوں پڑھا, یہ وہ بتائے گا. اور جس نے حلال کے ہوتے ہوئے کوئی حرام کام کیا وہ عذر میں نہیں ہوتا, وہ حرام ہی رہتا ہے. نماز نہیں ادا ہو رہی, میں جی میلاد منا رہا ہوں, میں جلوس نکال رہا ہوں, نہ, یہ کوئی عذر نہیں ہے. عذر تو حرام اختیار کرنے میں ہوتا ہے کہ اس کے بغیر اس کی جان نہیں بچتی, وہ کر نہیں سکتا. حلال ہے, حلال تو تب عذر میں آ جاتا ہے کہ اب حلال اندر چلا جاتا ہے اور باہر عمل میں ظاہر حرام آ جاتا ہے, اور ادھر تو ٹوٹلی حرام ہے, اسے اندر لے جاؤ اور تب حرام ہے, اسے باہر لے آؤ اور تب حرام ہے. یہ حرام تو بدلا ہی نہیں نا, حرام حرام ہی رہ گیا. اور مزہ تو یہ حرام حلال ہو جائے یا حلال حرام ہو جائے. اب تو بات ہوئی نا, وما توفیقی الا باللہ.